الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے شرک کی معافی، حصہ سوم، تیسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 26 نومبر 2022 عیسوی ہے۔ آج شرک کے معافی کے عنوان پر تیسرے پروگرام میں آگے بات بڑھانے سے پہلے پچھلے دو پروگراموں کا خلاصہ پھر سے سن لیں کہ آج 2022 عیسوی میں 1444 ہجری میں آج کا ایک عام مسلمان یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ کوئی اس کے لیے لمبی چوڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ کتابیں پڑھنی چاہیے، لیکن عام مسلمان بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہابی، دیوبندی، نجدی العقیدہ لوگوں کے عقیدے کے مطابق شرک کی معافی ممکن نہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں تبلیغ کیوں کرتے رہے؟ یعنی حضور کا مکہ میں 13 سال تبلیغ جاری رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شرک کی معافی ممکن ہے۔ دوسری بات، آج 2022 عیسوی میں 1444 ہجری میں اگر کوئی ہندو، بت پرست یا کوئی بھی مشرک، سورج کا پجاری یا سانپ کا پجاری یا کوئی بھی مشرک اگر قبول اسلام کرنا چاہے، اسلام کی حدوں میں داخل ہونا چاہے، دین اسلام کو بطور دین قبول کرنا چاہے، شرک سے توبہ کر لے، تو کیا اسے کلمہ پڑھانا ہمارے لیے لازم ہے کہ نہیں؟ بالیقین ہم سب اسے کلمہ پڑھانا پسند کریں گے۔ یعنی آج اگر ایک ہندو مسلمان ہو سکتا ہے، ایک بت پرست مسلمان ہو سکتا ہے، ایک مشرک مسلمان ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شرک کی معافی ممکن ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی، شرک کی معافی، حصہ سوم میں بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب شرک کی معافی ممکن ہے اور یہ بات ایک عام بندے کے لیے بھی قابل فہم ہے، تو پھر وہ آل سعود، پھر وہ ابن عبد الوہاب نجدی اور وہ سارا گروہ جنہوں نے شرک کے نام پر شرک کی بحث میں الجھا کر صحابہ کرام کے مزارات شہید کیے، بہت زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا، اور ان کے قتل کی داستانیں کوئی تھوڑی اور چھوٹی نہیں ہیں۔ یعنی یورپ کے لوگوں نے، امریکہ کے لوگوں نے، بر صغیر کے لوگوں نے، دنیا بھر کے لوگوں نے ان آل سعود اور ابن عبد الوہاب نجدی کے جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں اس پر کتابیں رقم کی ہیں۔ ابھی آپ یعنی آج گوگل پہ، فیس بک وغیرہ پہ سرچ کریں تو چراغ حسن حسرت کی ایک کتاب، وہ لارنس آف عریبیہ کے حوالے سے جو ہے نا، وہ آپ کو آج بھی نظر آ جائے گی۔ مفتی عبد القیوم صاحب کی کتاب جو ہے نا، تاریخ نجد و حجاز، وہ آج بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ کئی پروگراموں میں حقیر نے یہ حوالے پیش کیے کہ آل سعود نے اور ابن عبد الوہاب نجدی کے اس نجدی گروہ نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو اٹھا کے لے گئے، ان کا مال مسلمانوں کا لوٹ لیا، اور بہانہ اور وجہ انہوں نے کیا بتائی؟ شرک۔ حالانکہ آج کا عام مسلمان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شرک کی معافی ممکن ہے۔ تو جب شرک کی معافی ممکن ہے تو پھر یہ جو 100 سال تک قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھا گیا، اس کی قصاص اور دیت کون دے گا؟ کیا قرآن پاک میں شریعت محمدی کا قصاص اور دیت کا قانون لکھا ہوا نہیں ہے؟ کیا سابقہ جو مذاہب تھے، سابقہ جو شریعتیں تھیں، بنی اسرائیل وغیرہ کے لیے قصاص اور دیت کا قانون نہیں تھا؟ بالکل تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسا شریعت محمدی میں ہے۔ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 کو آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں بڑا واضح ذکر ہے کہ جان کا بدلہ جان ہے، النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان ہے، پھر آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، پھر ناک کا بدلہ ناک ہے، پھر کان کا بدلہ کان ہے، پھر دانت کا بدلہ دانت ہے، پھر زخم کا بدلہ زخم ہے۔ اب آپ غور کریں کہ وہ برطانوی ایک وزیر اعظم نے جب 2007 میں یہ فتویٰ دیا کہ مزارات پہ بم دھماکے ہونے چاہیے، اور اس فتوے کے فوراً بعد پاکستان میں کچھ ایسے
یعنی مجرم لوگ، انہیں مجرم ہی کہا جائے گا، ملزم نہیں کہا جائے گا، ان مجرموں نے پاکستانی مزارات پر بم دھماکے شروع کیے، اور بالخصوص 2007 کے بعد کا زمانہ، 2007 سے آنورڈ ابھی 2022 تک اس حقیر نے اور بہت سے پاکستانیوں نے اور بہت سی دنیا بھر کے لوگوں نے مزارات پہ ہونے والے بم دھماکے دیکھے ہیں، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف پاکستان میں 70,000 سے زیادہ لوگ وہ یعنی جان سے گئے، شہادت پا گئے، شہید ہو گئے، دوسرے لفظوں میں قتل کر دیے گئے، اور جو زخمی ہوئے، جن کی کسی کی بازو، ٹانگ، پیٹ، آنکھ، ناک، کان، سر، سینہ، کندھے، کچھ بھی زخمی ہوا تو ان زخمیوں کی تعداد تو بالیقین 70,000 سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں میں ہے۔ تو اب اس کی آپ ایک سادہ سی مثال یہ بھی سن لیں کہ جس طرح برطانوی سامراج نے بندوق کے زور پر ساری دنیا کو غلام بنایا، ساری دنیا میں قتل و غارت گری اس نے مچائی، ٹھیک ہے، تو کیا وہی برطانیہ آج جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنا ہوا ہے، کیا وہ اپنے بنی اسرائیل کے قانون کے مطابق وہ 300 سالہ بلکہ 400 سالہ سامراج یعنی کولونائزیشن میں جو قتل و غارت کی گئی اس کا بدلہ دینے پہ تیار ہے؟ وہ مال و متاع جو لوٹا گیا وہ واپس کرنے پہ تیار ہے؟ وہ جو قتل ہوئے لوگ ان کا قصاص دیت دینے پہ تیار ہے؟ اسی طرح جو یہ اہل نجد لوگ ہیں، آل سعود بھی اس میں شامل ہے، ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے پیروکار بھی اس میں شامل ہیں، کہ جنہوں نے شرک کے نام پر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے، کیا انہیں قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 کے مطابق جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت اور زخم کا بدلہ زخم، یہ قانون یاد ہے؟ اگر یاد ہے، اور اچھی بات ہے کہ یاد ہونا چاہیے، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حقوق العباد کی بات ہے، جس میں ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی معافی کی کیفیت کچھ اور ہوگی، حقوق العباد کی معافی کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ تو جب لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا شرک کے نام پر، اور پھر بعد میں کوئی ایک شہزادہ، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان آل سعود ہی میں سے انہی کی رائل فیملی کا ایک بندہ ہے، اس نے کھل کر کے اقرار بھی کیا میڈیا پر، ساری دنیا کے میڈیا کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں جی، جو وہابیوں نے سختی کی وہ اہل یورپ کے کہنے پہ کی۔ تو کیا صرف ایک شہزادے کے کہنے سے وہ سارے قتل معاف ہو جائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، یہ وہابیوں کے، دیوبندیوں کے سوچنے کا سوال ہے کہ جب شرک کی معافی ممکن ہے تو پھر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیوں کیا گیا؟ اور وہی آل سعود جو اس وقت سعودی عرب پہ حاکم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی ہی کے کردار پہ آپ غور کریں کہ جب سے انہیں حکومت ملی، اب تقریباً 92 سال ہو گئے ہیں اندازاً، تو ان 9 دہائیوں میں یعنی لگ بھگ 100 سال میں کیا ایک مرتبہ بھی سعودیہ عرب نے اسرائیل کے خلاف جنگ کی ہے؟ حالانکہ مال و دولت، اسلحہ، سب کچھ ان کے پاس ہے، ان کی ایک آواز پہ ساری امت مسلمہ یعنی جان وارنے پہ تیار ہو جائے گی۔ ایک دفعہ یہ کھل کر کے جہاد کا حقیقی حق تو ادا کریں۔ یعنی 100 سال میں ایک بھی جنگ سعودیہ عرب کی اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، جبکہ سارے کا سارا ان کا جو غصہ ہے وہ مسلمانوں پہ ہمیشہ اترتا تھا، اترتا ہے اور اب بھی اتر رہا ہے۔ عراق میں ہونے والے مزارات پہ بم دھماکے، شام میں ہونے والے مزارات پہ بم دھماکے، پاکستان میں ہونے والے مزارات پہ بم دھماکے، اور شرک کی بحث میں الجھا کر کے مسلمانوں کو حقیقی دین سے دور کر دیا گیا۔ اب اس بات کو پھر سے یہ دیکھ لیں کہ ان کے ذمے قصاص اور دیت باقی ہے، خواہ دنیا میں ان کا حساب ہو خواہ آخرت میں ہو، لیکن یہ حساب ہوگا۔ اور ابھی بھی عرض یہ ہے کہ جو دین کے حقیقی پہلو ہیں ان کو آپ پھر سے قرآن پاک سے سمجھ لیں، حدیث پاک سے سمجھ لیں، اور اللہ نے جو عقل سلیم دی ہے، جو قلب سلیم دیا ہے، اس کا استعمال اس دنیا ہی میں کر لیں، اور سوچ لیں کہ آج بھی اگر ہندو مشرک بت پرست کلمہ پڑھنا چاہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس کے لیے معافی ہے، ٹھیک ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں تبلیغ کرتے رہے، تو اس کا مطلب ہے مشرک کے لیے معافی ممکن ہے۔ تو جب مشرک کے لیے معافی ممکن ہے تو پھر جنہوں نے 100 سال شرک کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا، ان کے ذمے قصاص اور دیت بھی باقی ہے، لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔